کہ ہمارے تحفظ نہیں فراہم کر رہے ہیں یا وہ احساس اس میں عدم تحفظ کا شکار ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے مشرف صاحب کے دور کے اندر ایک بہت اچھی پالیسی سیکریٹری ہیلتھ میجر خالد رشید چودھری صاحب نے بنائی تھی کہ جو پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر ہوگا وہ اپنے ہسپتال کے اندر 1 سال کا ہاؤس جاب کرے گا. اچھا. اس کے نتیجے میں یہ ایک ضرور بات تھی کہ وہاں کے مقامی لوگوں کو معیاری اور بہتر علاج مل سکتا تھا. لیکن چونکہ مشرف صاحب کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی یہ پالیسی بھی دفن ہو گئی. اب کیا پرابلم ہے؟ اب پرابلم یہ ہے کہ میں ڈاکٹر تو لاڑکانہ کے اور جیکب آباد کے ڈومیسائل کے اوپر بنتا ہوں، لیکن مجھے اپنے علاقے سے محبت اتنی ہوتی ہے کہ میں وہاں کے مریض کو ایک دن بھی سرو کرنا نہیں چاہتا ہوں. اور ہر اندرون سندھ کا ڈاکٹر ہاؤس جاب کرنے کے لیے بھی جنا اسپتال اور سول اسپتال آنا چاہتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر مریضوں کا دباؤ ہے، یہاں پر سیکھنے کے زیادہ مواقع ہیں، یہاں پر فل پروفیسر زیادہ ہے. وہاں پر آج صورتحال یہ ہے کہ غلام محمد مہر میڈیکل کالج تو بنا دیا گیا ہے، اس کی فیکلٹی تک مکمل نہیں ہے. وہاں جتنے فل پروفیسر ہونے چاہیے پی ایم ڈی سی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ موجود نہیں ہے. اچھا، پھر اب ایک نیا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ یہاں پر جو اسامیاں ریٹائرمنٹ کے اوپر خالی ہوتی ہیں، محکمہ صحت سندھ اسی اسامی کا آدمی جو ہے دادو سے، نوشیر و فیروز سے، جیکب آباد سے، شکارپور سے سول اسپتال میں لا کر بیٹھا. دوسری بات کہ جو لوگ ریٹائر ہو گئے ان کی جگہ کیوں نہیں لوگوں کو رکھا جا رہا؟ وجہ یہ تو آپ حکومت سے پوچھیں کہ وہ مقررہ خالی اسامیاں پر نہ کرنا یہ آپ کی اہلیت ہے یا ناکامی ہے یا نااہلیت ہے؟ یہ حکومت کی ٹوٹل نااہلی اور بدنیتی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان درخواستوں کے پیچھے منو ٹنوں کے حساب سے بچوں سے وہ تمام اسناد انہوں نے جمع کی، پھر اس کے پیچھے بینکوں کے اندر اس سے پیسے جمع کروائے، چالان لیے گئے، اور اس کے باوجود ان کا انٹرویو تک نہیں لیا. کوئی پوچھنے والا ہے ان سے کہ یہ جو بچے ہیں گے؟ حالانکہ اس کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ ماسٹر کیے ہوئے لوگ ٹیلی فون آپریٹر کی انہوں نے درخواست دی. تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ صوبے کے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو جب آپ اکوموڈیٹ نہیں کریں گے، ان کی اسامیوں پر آپ ان کو نہیں لیں گے تو اس صورت کیا چاچے مامے بھرتی کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے اگر حکومت کی نیت صحیح ہو تو اوپن میرٹ کے مطابق بھرتی کریں. اوپن میرٹ کے مطابق جو بھی آ رہا ہے اس کے اوپر اس کو آنے دیں. آپ جو ہے یہاں پر یہ ایم پی اے کا کوٹا، یہ جنرل سیکریٹری کا کوٹا، یہ پریزیڈنٹ کا کوٹا، یہ فلانی یونین کونسل کے چیئرمین کا کوٹا. جب کوٹے کے پر قائم علی شاہ صاحب ابھی حیات ہیں، میں قائم علی شاہ صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ انہوں نے جو بار بار یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے دور میں ہونے والی تمام بھرتیاں میرٹ کے مطابق ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے دور میں ہونے والی محکمہ صحت کے اندر تمام جو بھرتیاں ہیں وہ میرٹ کے مطابق نہیں بلکہ مفاہمت کے مطابق ہے. کیونکہ اس وقت ان کی مفاہمت ایم پی ایم سے تھی، لہذا اس وقت ہونے والی بھرتیاں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم پی ایم کے ورکروں کے مابین تقسیم ہوئی ہیں. سراج صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ، کیسے یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ اسپتال کیسے لوگوں کو جو ہے وہ ٹریٹ کر سکتا ہے؟ اچھی ٹریٹمنٹ کیسے مل سکتی ہے؟ کوئی تو سلوشن ہوگا نا. شاہد انجم صاحب دیکھیے دنیا کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کے فیصلے اس کے عوام کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دیتے ہیں. ایسے ہی لیکن بدقسمتی سے اور خاص طور کے اوپر میں اور آپ جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اس صوبے کے اندر کسی باہر سے ڈاکو کو بلانے کی ضرورت نہیں. اس صوبے کے والی وارث جو ہیں وہ خود اس صوبے اور اس صوبے کے عوام کے بہت بڑے دشمن ہیں، جنہوں نے اپنے پرسنل اور اپنے ذاتی مفادات کی تکمیل کے لیے اداروں کے ساتھ کھلواڑ کیا. اور آج میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں محتاط انداز کے اندر کہ جس طریقے سے بلاول صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیا تماشا ہے کہ منسٹرز جو ہیں وہ اپنے ڈسٹرکٹ تک نہیں، اپنے حلقہ انتخاب کی ان یونین کونسلوں تک محدود رہ گئے ہیں جہاں سے ان کو ووٹ ملے ہیں.
وہ اپنے پورے حلقے کی نمائندگی نہیں کرتے، اور جب وہ حلقے کی نمائندگی نہیں کرتے تو سول اسپتال کے اندر یہ ایک واحد ایسا اسپتال ہے کہ اوباڑوں سے لے کے چمن تک کا آدمی یہاں پر آتا ہے، ایران اور افغانستان کا آدمی یہاں پر علاج کرانے کے لیے آتا ہے۔ تو اتنے بڑے ہسپتال کے اندر جب تک آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہوگی، جب تک آپ اس کو کوئی قانون قاعدے کے مطابق چلانا نہیں چاہیں گے، آپ اس کو باقاعدہ ٹھیکے کی بنیاد کے اوپر دے کر چلانا چاہیں گے، تو نتائج کس طریقے سے؟ سب اس میں تو زیادہ تر میں نے دیکھا پوسٹنگ وہی انہی لوگوں کی ہوتی ہیں جن کے MNA MPA بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، اور یہاں پہ ٹینڈر ہے۔ تو یہ معاملہ جب تک نہیں رکے گا آپ کیسے اچھائی کی امید رکھ سکتے؟ میں نے جیسے آپ سے ابھی پہلے عرض کیا، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو، خاص طور سے سندھ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنا احتساب کرنا چاہیے اور خدا کا خوف کرنا چاہیے اور اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ محکمہ صحت سندھ وہ شعبہ ہے جس کا براہ راست تعلق انسان کی زندگی اور تندرستی سے ہوتا ہے۔ ٹراما سینٹر تو بہت اچھا بنایا تھا سول اسپتال، اس کی کیا صورت ہے؟ اب اس کی بھی صورتحال یہ سن لیجئے کہ ٹراما سینٹر جس وقت موجود وجود میں آیا تو یہ سول اسپتال کراچی کی انتظامیہ کے تحت ہی چلا کرتا تھا۔ اب انہوں نے ٹراما سینٹر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اور جو چور کا شور مچایا جا رہا ہے، اور چور کا شور مچا رہا ہے، چوروں کو جب آئیڈینٹیفائی آپ کر رہے ہیں تو میرے بھائی آپ کسٹوڈین ہیں، ہسپتال کا MS صرف الزام کیوں لگا رہا ہے؟ ہسپتال کا MS اس 40 کروڑ روپے کی چوری کے اوپر متعلقہ پولیس اسٹیشن کے اندر FIR کیوں نہیں درج کرا رہا؟ یہ کیا مذاق اور تماشا ہے؟ اصل میں دیکھیے، منظر نامی کے اوپر کچھ اور ہے اور پس منظر میں کچھ اور ہے۔ یہ ٹراما سینٹر کے اوپر قبضے کی ایک نئی کوشش ہے، اس کے اندر بڑی وہ قوتیں، کون لوگ ہیں؟ وہ محکمہ صحت سندھ کے لوگ ہیں جن کی یہ آرزو ہے کہ وہ لبے قبر تک محکمہ صحت کے اندر ہیرو کی حیثیت سے زندہ اور تابندہ رہیں، لیکن ان کے کام ایسے نہیں ہیں، ان کے اقدامات ایسے نہیں ہیں کہ وہ زندہ اور تابندہ رہیں۔ زندہ اور تابندہ رہنے کے لیے زندہ اور تابندہ رہنے والے کام کیے جاتے ہیں۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹروں کی اکثریت پیشنٹ فرینڈلی نہیں رہی۔ سول اسپتال کے اندر زیادہ تر ڈاکٹرز لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اپنے پرائیویٹ کلینکس کا، میڈیکل سینٹرز کا، ان کا جو ماتحت کام کرنے والا نیم طبی عملہ ہے وہ بھی ان کے ایجنٹ کے طور کے اوپر کام کرتا ہے۔ وہ مریض کو ڈراتا ہے کہ اگر آپ یہیں پر داخل رہے تو یہ آپ کا ہاتھ کٹ جائے گا، آپ کو اگر اپنا ہاتھ بچانا ہے تو شام کو فلانے میڈیکل سینٹر میں آ جائیے اور سر سے میں بات کر لوں گا، آپ کی فیس کے اندر بھی بڑی کمی ہو جائے گی، ویسے تو یہ 90 لاکھ روپے کا کام ہے، میں 60,000 روپے میں کروا دوں گا، اور یہی بیچاری نرسیں بھی کرتی ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ اگر عالمی ادارہ صحت سول اسپتال کراچی کا آ کے نظام کا معائنہ کر لے تو میرا خیال وہ سیل کرنے کا حکم دے دے۔ کسی صحت کے نظام میں یہ نہیں ہے کہ پہلے سال کی بچیاں نرسنگ کی طالبات ان کو وارڈ کے اندر ڈیوٹی دیتی جائے، یہ بہت شرمناک بات ہے۔ یہ سیکریٹری صحت کے لیے بھی شرمناک بات ہے اور اس ہسپتال کے MS کے لیے بھی شرمناک بات ہے کہ مریضوں کو آپ تختہ مشق بنانے کے لیے پہلی سال کی طالبات کے سپرد کر دیتے ہیں، نرسنگ کی طالبات کے لیے، جن کے لیے بالکل منع ہے۔ یہ نرسنگ کے اصول، قواعد اور ضوابط کے خلاف ہے۔ پھر اس حوالے سے سول اسپتال کراچی کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ کچھ نہیں تو 20 سے زیادہ پرائیویٹ نجی نرسنگ اسکول کے بچے اس ہسپتال کے اندر آ کر نہ صرف اپنی پریکٹس کرتے ہیں، گو کہ اس کی فیس انہوں نے 1 لاکھ روپے سالانہ کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر بھی جو بے قاعدگی ہو رہی ہے، ان کو کسی سپروائزر کے ماتحت ہو کر وہاں پر کام کرنا چاہیے۔ ان کا کوئی سپروائزر نہیں ہے۔ وہ بچے نہ صرف یہ کہ مریضوں کے ساتھ طبی غفلت کے مرتکب ہو رہے ہیں، سپروائزر نہ ہونے کی وجہ سے
बल्कि कीमती इंजेक्शन और दवाएं भी मुस्तकिल तौर पर चोरी हो रही हैं। जो बच्चे मोटरसाइकिल के ऊपर आते थे वो अब कारों में आ रहे हैं। थैंक यू सर। सिराज साहब ये बता रहे हैं कि अगर चोरी को रोकना है तो फिर उस पर नज़र भी रखी जाएगी, लेकिन सिविल अस्पताल की इंतज़ामिया शायद ये करना नहीं चाहती। ना तजर्बाकारी वहाँ पर मरीजों की जान ले रही है। मिलते हैं मजीद व्लॉग के साथ, देखते रहिए SC न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।